इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، پاکیزہ مال کھاؤ، پاک و صاف حلال روزی کھاؤ اور عمل کو اچھا بناؤ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان اچھا نہیں کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا، وہ کبھی اچھے کام بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، چاہے ہم کسی انسان کو دیکھ کر کے بہت اچھا انسان محسوس کریں، مگر اس کا بزنس، اس کا ٹرانزیکشنز، اس کا لین دین اچھا نہیں ہے، اسلامک ماحول میں نہیں ہے، شریعت میں فٹ نہیں ہوتا ہے، وہ لاکھ آدمی اچھا ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، اور اس سے نکلنے والے اعمال کبھی اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک غریب انسان ہے مگر اس کا لین دین، اس کی چھوٹی سی تجارت شریعت کے دائرے میں ہے، اس سے نکلنے والے اعمال انسان کے بڑے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید سے یہ حکم مل رہا ہے مسلمانوں کو کہ پاکیزہ کھانا ہے، حلال اور طیب چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے تگ و دود کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور طیب مال کے کمانے کی طلب کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کی کوشش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہے، اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز فرض کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد کیا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج وہ بعد میں ہے، اس کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پہ عائد ہوتا ہے وہ کسب حلال ہے، حلال کمائی ہے۔ اس پہ اندازہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کتنی اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ البیہقی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک امانت دار تاجر اپنے بزنس کو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ادا کرتا ہے، اچھا بزنس کرتا ہے، کل قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی حدیث اور وعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ حالانکہ کہیں اور دیکھیے، ہر ایک عبادت کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے اور اس کی کچھ فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے، حتیٰ کہ تہجد کے بارے میں بھی فرمایا، مگر اتنی بڑی فضیلت اور عبادت کے متعلق اللہ کے نبی نے نہیں بتائی جتنی ایک تجارت، ایک پان کی دکان ہی انسان اگر لگا رہا ہے، ایک چھوٹا سا کوئی جو ہے ٹھیلا لگا رہا ہے، بنڈی لگا رہا ہے، مگر اس میں وہ تجارت صحیح اصول کی بنیاد پہ کرتا ہے، قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جس چیز کو انسان پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے صدیقین ہو، چاہے شہداء ہو، انہوں نے بھی دنیا کے اندر جو بزنس کیا ہے، وہ بزنس سچائی اور حلال طریقے پہ کیا ہے، اس بندے نے بھی وہ کیا ہے، تو اس کا اجتماع اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ میں کرے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس بات کی طرف تھوڑا سا رخ کرتے ہیں، کیا بہت زیادہ کمانا درست ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں میرے بھائیوں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت بدھسٹم کہیے اس کو،
بس ایک کپڑا ڈال دیا کسی ایک کلر کا، ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، یا کسی پہاڑ کے جو ہے کوہ میں جا کے بیٹھ گئے، کسی لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، بس ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے بس اللہ 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 کر رہا ہے ایک آدمی، اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں کیا ہے؟ پبلک کے بیچ میں رہنا ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں رہنا ہے، حقوق کی ادائیگی اسے کرنا ہے، اس کو شادی بھی کرنا ہے، اس کو بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو نبھانی بھی ہے۔ چند صحابہ کی ایک جماعت جس میں 7-8 صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے اذن لنا، اے نبی پاک ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم خصی بن جائیں۔ خصی کہتے ہیں نامرد بننے کو۔ جب انسان نامرد بنے گا تو شادی نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا تو اولاد بھی نہیں رہے گی، تو پھر کمائی دھندے کا کوئی لپڑا بھی نہیں رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجئے، مشکات کی روایت ہے، ہمیں خصی بننے پر اجازت دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت میں نہیں دیتا۔ کیا مجھے نہیں دیکھتے ہو آپ؟ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں کماتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، ہمارے یہاں پر رہبانیت نہیں کہ ایک آدمی جو ہے بالکل اپنے آپ کو پورے سوسائٹی سے الگ تھلگ کر کے اپنی زندگی گزارے، کوئی اس کے اوپر بوجھ ہی نہ ہو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے۔ اسے پبلک کے بیچ میں رہ کر کے اس کو زندگی جینا ہے۔ اب جینا ہے تو نماز کے بعد سب سے بڑا فرض بزنس ہے، کمانا ہے اور حلال کمانا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر اعتبار سے ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ اس ذمہ داری میں قرآن کی آیت سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، حاکم بنایا۔ گھر کی پوری ذمہ داری ایک مرد کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ عورتوں کے اوپر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عورتوں کے اوپر مرد کو قوام بنایا، اس کی چلے گی گھر کے اندر، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ فیملی کے اوپر جو ہے اس میں لگانا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خطاب نہیں دیا کہ ایک آدمی کو قوام بنائے، وہ آدمی کمائے بغیر گھر کے اندر بیٹھ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کمانے کی طرف، ذمہ داری کے سنبھالنے کی طرف رغبت دے رہے ہیں۔ سورہ جمعہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جیسی آپ نماز جمعہ ادا کر لو، نماز جمعہ کے بعد آپ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بزنس کرو، مال کماؤ۔ حضور کی وہ حدیثیں، قرآن کی یہ آیت اور بھی بہت سارے آیات و احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اس امت کے اندر کمانا، بزنس کرنا، مالدار بننا ایک عبادت ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حدیث کے کچھ جملوں کو اٹھا کر کے ہماری کمیونٹی کو، ہماری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا نہیں، کمانا نہیں، دنیا بہت ڈینجر، دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا پڑھو گے تو ایسا ہوگا، جہنم ہے، فلاں ہے۔ ایسا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے کمانے کو جو ہے منع کیا۔ ہاں کچھ روایتیں وہ ہیں ضرور جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کرنے والا انسان وہ کتے کی طرح ہے۔ کس نے کہا کہ ایک انسان دین کا کام ہی نہیں کر رہا ہے، بس دنیا اس کے سامنے ہے اور بس دنیا ہی کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ایسا انسان تو جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، جو حقوق اس پہ عائد ہیں وہ کچھ عمل ہی نہیں کر رہا ہے، تو ویسے بھی انسان بیکار ہے۔ مگر ایک انسان دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر کے وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا ایک بزنس سٹینڈ کرتا ہے، تو وہ مکمل شریعت کے مطابق ہے۔ کل قیامت میں یہ نبیوں کے ساتھ میں ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا۔ تو پہلے ذہن نشین یہ کر لیجئے کہ ہمارے نبی نے ہمیں خوب کمانے کی طرف ترغیب دی ہے۔ اب کچھ عقلی دلیل پر بھی ہم بات کریں۔ ہر کسی کی دل کی تمنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے گھر کا دیدار کریں، حج کریں، بارہا کریں، عمرہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کریں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ آپ سفر اگر کرنا ہے تو ان 3 مساجد کی طرف سفر کرو۔ ابھی آج کوئی آدمی مسجد اقصیٰ کا سفر کرنا چاہے گا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کا سفر کرنا چاہے گا تو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسے حج کر سکے گا؟ حج کی عبادت صرف مالدار ادا کر سکتا ہے۔
حج کی عبادت صرف مالدار ادا کر سکتا ہے، عمرے کی عبادت صرف مالدار ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ کی عبادت صرف مالدار ادا کر سکتا ہے، صدقات و خیرات کی عبادت صرف مالدار ادا کر سکتا ہے، اپنی ماں کے منہ میں اور والد کی بیماری میں اپنے ہاتھوں سے نقمہ صرف مالدار ڈال سکتا ہے۔ جب غربت کی چادر پہن کے انسان رہے گا، نہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ جو ہے والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ اسلام کی جو بیسک بنیادیں ہیں اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حج فرض کیا؟ مالدار کے لیے حج فرض کیا۔ آپ دیکھیں، بنی الاسلام علی خمس، 5 ستونوں پر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک ہے کلمہ شہادت، نماز مالدار بھی ادا کر سکتا ہے، غریب بھی ادا کر سکتا ہے، روزہ مالدار و غریب دونوں ادا کریں، مگر حج اور زکوٰۃ 2 ستون ایسے ہیں، اس کے لیے صرف پیسے والا ادا کرے گا، غریب ادا نہیں کرے گا۔ اب اللہ کہے گا کہ میری تقدیر تو نے ایسی بنائی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے سامنے رکھ کر کے اسے اختیار دیا ہے۔ اگر وہ محنت کر کے کچھ کماتا ہے اور اپنی لائف کو بناتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ نہ بنا کر کے خواہ مخواہ ایک محتاج و ذلیل اور ذلت کی زندگی اگر گزارتا ہے، یہ اس کا اپنا کرتب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ محتاج بن کر کے رہیں۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ مانگنے لگے کہ میں بہت دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں، آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کیا کیا ہے تمہارے؟ کہا 2 ہی چیزیں ہیں، ایک پانی بھرنے کا جو ہے وہ سامان جو بھی ہوتا ہے وہ ہے، اور جو ہے کچھ اس طریقے کی اور کچھ چیزیں ہیں۔ اور حضور نے جو ہے وہ منگوائی اور 2 درہم میں اس کو بیچ دیا، 2 درہم میں بیچ دیا، اور کہا کہ 1 درہم میں سے آپ جو بھی راشن لے کر کے اپنا پہلے اس وقت کھانا کھا لیں، اور 1 درہم سے آپ جو ہے وہ ایک کلہاڑی لے کر کے آئیں۔ وہ صحابی گئے اور مارکیٹ سے جو ہے کلہاڑی لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے ایک دستہ خود لگوایا اپنے ہاتھ سے، جو دستہ ہوتا ہے، موٹ ہوتا ہے، وہ خود جو ہے وہ لگایا اور کہا کہ جاؤ لکڑیاں توڑو، کام کرو، اور پھر چند دنوں کے بعد میں آ کر کے مجھے فیڈ بیک دینا، رپورٹ دینا آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ صحابی گئے اور لکڑیاں توڑتے رہے، چند دنوں کے بعد میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی 10 درہم میرے پاس اس وقت میں جمع ہیں کھا پی کر کے۔ حضور نے فرمایا کہ یہی میں چاہتا ہوں کہ تم محتاج بن کر کے اگر رہو گے اور لوگوں سے مانگو گے، کل قیامت میں تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے والا داغ آئے گا۔ جو انسان دنیا میں بھیک مانگتا ہے، بھیک کا ایک داغ ہوتا ہے جسے لوگ محشر میں دیکھ کر کے پہچانیں گے یہ دنیا میں بھکاری تھا۔ حضور نے منع کیا ہے، محتاجگی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی سے امید بھی نہیں لگانا چاہیے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے اوپر۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بزنس کیا ہے، اور انبیاء نے بزنس کیا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، جب تک نبوت نہ ملی اللہ کے نبی علیہ السلام کپڑے کی تجارت کرتے، اور اس کے علاوہ بہت سارا مال وہ ہوتا تھا امانت کے طور پہ ملک شام لے کر کے جاتے تھے، لاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے کے بڑے بزنس مین تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت ٹاپ لیول کے بزنس مین تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، آج کا کیا جو ہے وہ امبانی ہو سکتا ہے، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، آج تک ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں چلتا ہے۔ جو زمینیں اس زمانے میں انہوں نے وقف کی ہیں، آج تک مسلمانوں کے لیے وہ جاگیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کس نے دیا تھا؟ حضرت عثمان نے دیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیا ہے۔ ایک واقعہ سنیں، کتنا کمایا تھا انہوں نے۔ ہم سوچتے ہیں نہیں 2 وقت کا روٹی کھا کر کے اتنا ہی زیادہ بینک بیلنس نہیں کرنا، دنیا ہے دنیا ہے، ایک جو دماغ میں بھوسا بھروا دیا گیا ہے نا، اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں قحط لگ گیا، بھوک ہڑتال ہو گئی، قحط سالی چلی، پریشان تھے صحابہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں دیکھا کہ ان کے ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ، ایک روایت میں 300 اونٹ کا بھی ذکر آتا ہے، اتنے اونٹ سامان لدے ہوئے جو ہے وہ مصر سے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ لوگ بولی لگا رہے ہیں ان کے ساتھ میں، جو مال آ رہا ہے، کیونکہ ڈبل ریٹ میں بیچیں گے، 4 ریٹ میں بیچیں گے۔ مسجد میں ہیں، انہوں نے آ کر کے بات چیت کی، جتنا مال آیا آپ کتنے میں بیچیں گے؟ ہم آپ کو اس کا 10% ایکسٹرا دیتے ہیں۔ کہاں کہ اتنا چھوٹا سودا میں نہیں کرتا۔ چلے گئے، تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ، باہر ڈسکس کیے، واپس مسجد میں آ کے کہنے لگے کہ 20% ہم دیتے ہیں۔ کہاں کہ یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ پھر ڈسکس ہوا 30% دیتے ہیں۔ کہاں کہ نہیں، کہاں کہ اس کے آگے ہم دینے کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں کہ مال کا 30% آپ کو دے رہے ہیں۔ ارے آپ کیا دو گے؟ جس کے ساتھ میں نے ڈیل کیا میرے کو 100% دینے کے لیے ریڈی ہے،
اور اپنے 20 غلاموں کو بلا کر کے کہا کہ جتنا مال آیا ہے سارے کے سارے مدینہ کے اندر تقسیم کرو، مغرب میرے روزہ افطار کے پہلے پہلے اس کا رپورٹ مجھے دینا، کوئی ایک بھی گھر مدینہ کا نہیں بچنا چاہیے جہاں پہ راشن کے تھیلے وہاں نہ پہنچے ہوں۔ اندازہ کرے 100 اونٹ کا مال انہوں نے ایسے ہی ایک دن میں جو ہے وہ خدمت خلق میں لگایا۔ اگر وہ مال نہ کماتے لوگوں کی بھوک مری کو جو ہے وہ کیسے مٹا سکتے تھے؟ اور ایک اتنی پیاری حدیث قدسی میں آپ کے سامنے بیان کروں، کل قیامت میں ایک آدمی ہوگا جس کے بعد بہت سارے لمبے چوڑے نیکیاں نہیں ہوگی، حج روزے زکاتیں تسبیحات نہیں ہوگی۔ اب وہ دیکھے گا بڑے بڑے لوگ، داڑھی جبے والے لوگ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں بزرگ ہیں، وہ حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ جہنم کی طرف جانا شروع کرے گا۔ بلایا جائے گا اس کو پکار کے، اے او میرے بندے تو کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کہ میں کیا کروں، میں تو جہنم جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ، ان کا حساب اتنا سخت ہو رہا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اسے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ میری نیکی ہے؟ ذرا خوش ہوگا، کیا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے بتائیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، انا اجوع قد شبعتنی، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ پریشان ہوگا، اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نے کھانا کھلایا؟ دوسرا جملہ یہ ہوگا کہ میں دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا پہنایا، میں دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی پلایا۔ وہ آدمی پریشان ہو کر کے کہے گا اللہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، دنیا میں فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا کھلایا تھا، تیری اس ایک نیکی کی وجہ سے میں تجھے سیدھا جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ جب آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ کچھ دیتا ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو وہ دے گا کیا؟ اس کے لیے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ آئیے اور ایک حدیث ہم سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چند قسم کے پیسے ہیں جو انسان دنیا میں خرچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو انسان فی سبیل اللہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، بیواؤں کو، یتیموں کو، جہاد میں وغیرہ وغیرہ۔ ایک وہ ہوتا ہے کسی اور کام میں دیتا ہے، مگر ایک خرچ وہ ہے جو انسان اپنے نقمہ بنا کے پیسے کا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان سب دیناروں سے بہتر جو دینار ہے وہ ہے جو مرد اپنے فیملی پہ جو خرچ کر رہا ہے۔ خیر الصدقۃ طعام لأہلہ، جو فیملی کے لیے انسان محنت کر کے کماتا ہے، پورے مسجد کو دینے سے بھی بہتر، جہاد میں دینے سے بھی بہتر، مدرسے کو دینے سے بھی بہتر، اور نیک کاموں میں دینے سے بھی بہتر ہے کہ انسان اپنے فیملی پہ خرچ کرے۔ حضور فرما رہے ہیں۔ ہم ڈر رہے ہیں، نہیں وہ اگر کچھ اچھا اچھا کھلائیں گے تو آگے کیا ہوگا، فلاں ایک آدمی ہے کہ مسجد میں بہت زیادہ دے رہے ہیں اور گھر کو جو ہے تنگ دست ہے۔ نہیں، خوب جو ہے وہ بچوں کو اور خوب اپنی جو ہے وہ فیملی کو کھلانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا خیر الصدقہ، سب سے بہترین قسم کا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیگم کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرض ہے اس کے لیے، ذمہ داری قوام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ادا کرنا اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو وہ ادا کرنا ہی چاہیے۔ اب جب انسان بزنس کرتا ہے، یہ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ بزنس ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، اگر کسی کو شک ہے تو بول سکتے ہیں۔ بزنس کرنا چاہیے تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ رعایات ہیں، اس کے تحت میں اگر وہ کرے گا تو اس کا بزنس حلال بنے گا، اور اگر اس کو چھوڑ کر کے کرے گا تو وہ رزق حرام بن جائے گا۔ اس میں نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے؟ سچ۔ بزنس کی جو بنیاد ہے وہ سچ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ سے کبھی بزنس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے محنت کا پیسہ بھی لایا، اپنی جان توڑ محنت بھی کی، مگر آپ کے ڈیل میں آپ نے جھوٹ کو استعمال کیا، وہ ڈیل آپ کے لیے حرام بن جاتی۔ تھوڑے نفع کو زیادہ نفع بنانے کے لیے انسان غلط کاری کرتا ہے۔ اس کے لیے جھوٹ کبھی بھی زندگی کے اندر، ویسے بزنس کے نہیں بلکہ زندگی میں انسان جھوٹ ہی نہ بولے۔ جھوٹ سے سخت تاکید منع کیا گیا ہے حدیث میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی۔ بزنس میں جھوٹ نہ ہو۔ دوسرا، گبن نہ ہو۔ گبن کہتے ہیں دھوکے کو، فراڈ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بازار میں کچھ غلہ لگایا تھا، مارکیٹ میں مال بیچ رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے اپنا ہاتھ ڈال دیا اندر اور ایسا اٹھایا تو اندر سے گیلا مال نکل گیا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ گیلا بیچ رہے، اوپر سوکھا تھا اندر گیلا تھا۔ حضور نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ نہیں اللہ کے نبی کل رات بارش ہوئی تھی تو بھیگ گیا۔ ارے بھیگا ہے وہ مال، اس کو تم چھپا رہے ہو، اس کو ظاہر کرو، دیکھنے والا بھیگا ہوا مال لے جو ہے دیکھ کر کے لے۔ اگر دھوکے سے انسان بیچے گا، خیانت داری سے بیچے گا
کل قیامت میں غم اور گھٹن کا ایک پہاڑ اس کے چہرے کے اوپر ہوگا. بزنس دنیا میں کر رہا ہے, قیامت تک اس کی سزا بھگتے گا. جھوٹ بول کر کے کسی کا مال ہڑپ کر کے انسان کھاتا ہے, ما یأکلون فی بطونہم الا النار, اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہی ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ کبھی قیامت میں بات نہیں کریں گے. ولا یزکیہم, انہیں پاک بھی نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے دردناک عذاب ہے. جبکہ یہ آیت یتیموں کے مال کے بارے میں بھی, دھوکے کے بارے میں بھی. تو انسان اپنے بزنس میں چاہے پروفٹ ملے نہ ملے, جھوٹ اور غبن سے اپنے آپ کو بچائے, یہ بیس ہے. جب آپ بزنس شروع کریں, سودی کاروبار, تیسری چیز ہے سود سے بچیں. سود ایسی وبا ہے, اس کے اوپر کا جو بنا ہوا پورا کے پورا محل چاہے وہ شاندار لگ جائے, مگر اس کی حیثیت ایک راکھ کے بھوسے کے علاوہ کچھ نہیں. دکھنے میں جائے کتنا, کیونکہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی, جو نظارے ہم دیکھ رہے ہیں, آخرت بھی برباد ہوگی. سود کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی یہ کہتا ہے, سود کو لینے والا, سود کو کھانے والا, سود کو کھلانے والا, سود میں گواہ بننے والا, سود کو لکھنے والا, سود میں مدد کرنے والا, سب کے سب جہنمی ہیں. صریح حدیث کے الفاظ ہیں, سود کھانے والا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, سود کھانے والا بھی اب بیوی کو کھلا رہا ہے, بچوں کو کھلا رہا ہے, پیرنٹس کو کھلا رہا ہے سودی کاروبار سے, سب کے سب جہنمی. کسی نے سودی کاروبار کے لیے اپنی بلڈنگ جو ہے وہ بھاڑے سے دے دی, اپنا گھر دیا, اپنا فلیٹ دیا, اپنی دکان دے دیا, اور ان کا بزنس سود کے اوپر ڈیپینڈ ہے. مدد کرنے والا ایسے ہی بینکوں کے اندر بیٹھ کر کے, ارے میرا کام تو جو ہے, میں تو کیش نہیں دے رہا ہوں, میں تو اندر کی کیبن میں بیٹھ کے اپنا ٹائم, بلکہ بینک کی کسی بھی کام کے اندر لگنا ہے سود کے اندر مدد ہے. چنانچہ حرام ہے. ہم لڑکی جب دیتے ہیں بینک میں کام, گورنمنٹ سرونٹ ہے, کیا کام, بینک میں کام کر. لوگ خوشی سے اپنی بیٹی دیتے ہیں, یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بیٹی کا آج کے دن سے, نکاح کے دن سے جہنم والا راستہ شروع ہو گیا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اگر کسی انسان کو توبہ کرنے کی نوبت آتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, بدن کے کپڑے بھی نکال کے چھوڑے اور اپنے ننگے بدن پر کسی سے ادھار مانگ کے کپڑے پہن کر کے اب نئی سی زندگی شروع کرے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, سودی کاروبار سے بزنس کر کے اس کو 1 سے 10 بزنس اس کو کرتے ہیں, نہیں میرا وہ بزنس الگ ہے, میرا یہ بزنس, حالانکہ وہ سارے کے سارے بزنس جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ کلک ہوتے ہیں, سب کے سب حرام بن جاتے ہیں. اس کی مثال علماء نے یوں بھی دی ہے, دودھ کی ایک بڑی بالٹی, اس میں 1 قطرہ اگر شراب کا یا پیشاب کا ڈال دیا جائے, کیا ہوگا, سارا ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے ہی آپ نے 1 کروڑ روپیہ حلال کا لگایا ہے, مگر 1 لاکھ روپیہ سود کا گھسیر دیا, پتہ ہی نہیں کہاں کیا لگ رہا ہے, پورا کے پورا 1 کروڑ آپ کا برباد ہو جاتا. اس کے لیے سود سے بچنا چاہیے. نمبر 4 پوائنٹ, جب آپ بزنس کے لیے کھڑے ہو, اپنے ایگو کو پہلے مار دیں. یہ بہت اہم پوائنٹ. ریسرچ دان نے ریسرچ کی ہے کہ دنیا میں جو غریبی ہے اس کی وجہ کیا ہے. امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. بہت سارے وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جہالت ہے, نا واقفیت ہے, بے علمی ہے. نہیں, کسی نے کہا کہ غربت ہی کی وجہ سے, وہی غربت ہی اس کی وجہ ہے کہ انسان غریب ہے. مگر بڑے اچھے ریسرچ دان ہیں, ایک ریسرچ کر کے یوں کہا کہ انسان کا ایگو ہے جس کی وجہ سے غربت ہے. ایک غرور, ایک گھمنڈ جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے, یہ کام میں کیوں کروں, میں اس لیول کا, ہمارا باپ ہو, ہمارا دادا ہو, ہمارا خاندان ہو, ہم وہاں کے, ہم یہاں کے, ہم بادشاہ خاندان, ہمارا یہ خاندان وہ خاندان. اس کے اندر آدمی ایسا ہے کہ چھوٹا موٹا کام نہیں کر کے لوگوں کے بعد بھیک مانگتا ہے. ایگو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر پہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ایگو ہے, میں کیوں کام کروں, قرضوں پہ قرض چڑھے جا رہے ہیں مگر کام نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا بالکل کاہل قسم کے, سست قسم کے جو لوگ ہیں, یہ ایسے ہی لوگوں سے جو ہے قوم تباہ ہوتی ہے. کام کرنے کے لیے کبھی شرمانا نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرتے تھے. آپ دیکھیں, آپ کی گھر کا بھی حال دیکھیں, جھاڑو خود دیتے تھے. سید الانبیاء والمرسلین, میرے بھائیو سوچو کیا مقام ہے آپ کا, جس کی نسبتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کو چلائیں, جنتوں کو پیدا کریں. اتنا بڑا عظیم شہنشاہ, عظیم شہنشاہ, گھر کی جھاڑو خود دیتا ہے, گھر کے برتن خود دھوتا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے خود سلتا ہے,
جب نمبر آتا ہے کھدائی کا تو کدان لے کے کھدائی کرتا ہے، بھوک لگتی ہے تو پیٹ پر دو پتھر بھی باندھتا ہے۔ کسی کام میں اس نبی نے شرم محسوس نہیں کی، مگر اس نبی کا امت ہی اپنے کو بزنس کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اتنا ایگو انسان کے اندر آئے گا تو مال نہیں کما پائے گا۔ ایگو کو اپنی زندگی سے کم کریں، پیشن پیدا کریں۔ پیشن رہے گا، جذبہ رہے گا کسی کام کے کرنے کا، وہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اور اگر جذبہ نہیں ہے وہ انسان منزل مقصود کو نہیں پہنچے۔ صحابہ کرام، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، کتنے بڑے صحابی، ایک وقت میں تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا کہ باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا جس صحابی رسول نے، ہاتھیوں کی طرح فولادی انسان، شیر خدا، کام کیا کر رہا ہے وہ انسان؟ جب نکاح کا وقت آیا، ایک زرہ تھی، مہر دینے کے پیسے نہیں تھے، جا کر کے مارکیٹ میں مدینہ کے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، من یشتری منی، ایک کون ہے بھائی جو میری زرہ، میرے کپڑے مجھ سے خریدے گا؟ اس لیے کہ اسے کرائے کا گھر بھی لینا تھا، مہر بھی ادا کرنا تھا، برتن بھی خریدنے تھے۔ ایک حضرت علی جیسا انسان مدینہ المنورہ کے مارکیٹ میں اپنے جو ہے وہ زرہ اور شرٹ بیچتا ہے۔ ہمیں کون سا ایگو آ گیا کہ ہم بزنس نہیں کرتے؟ آج ہماری کمیونٹی کا یہی حال برا ہے، ہم ایگو میں مر رہے ہیں مگر کمانا نہیں چاہتے۔ اور اگر کچھ بزنس کرنا شروع بھی کرتے ہیں، اصول معلوم نہیں ہے، ہاں ایک پیشن ہونا چاہیے، ایک صبر ہونا چاہیے۔ ہم آج بزنس کریں آج ہی رزلٹ آئے نہیں، بسا اوقات رزلٹ آنے کے لیے ہفتہ لگے گا، مہینہ لگے گا، برس لگے گا، مگر صبر کے ساتھ، جب استقامت کے ساتھ انسان کسی کام کو کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بزنس کو صبر کے ساتھ کریں۔ ہمارے یہاں میں کہ بس آج میں کیا تو آج پروفٹ ہی پروفٹ نہیں۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کی ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھیں، ایسا نہیں کہ آج انہوں نے کاروبار لگایا کل کے کل کروڑ پتی ہو گئے، نہیں، کام کرتے جانا پڑتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کو رحم آتا ہے اور اس کی منزل بن جاتی ہے۔ تو کسی کام میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اور جو کام کر رہا ہے اس کو حقیر بھی نہیں جاننا چاہیے کہ یہ فلاں آدمی اس طریقے کا کام کر رہا ہے۔ چھٹا، خود کام کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، خود کام کرے، اور دوسرے اپنے ملازمین کو کام کروانے کی عادت ڈالیں۔ گھر کے اندر بچے ہیں، بچوں کو بھی کام کی عادت لگائیں۔ خود دکان پہ رہتے ہیں، انسان خود کام کرے۔ آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں اور آپ کے بعد میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی غریب کو کچھ مال دینے کے لیے جب جاتے تھے، اتنا بڑا بوریا جس میں آٹا، کھجور، فلاں فلاں ہوتے تھے، پیٹھ پہ لادتے تھے۔ ان کے غلام نے یوں کہا کہ اے امیر المومنین، وہ مجھے دیجئے، میں اپنے پیٹھ پہ لادتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھے میرا کام خود کرنے دیجئے۔ ایک خلیفۃ المسلمین جس کے زمانے میں 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت پھیل چکی ہو، ایسا خلیفہ، اتنا بڑا امیر المسلمین، پیٹھ کے اوپر آٹے کا بیگ ڈال کر کے جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس خلیفہ کو جو ہے فکر نہیں تھی اپنی، مگر ہمیں کام کرنے کا مزاج نہیں ہے، کام کرنے کا شوق نہیں، خود کرنا نہیں چاہتے، بالکل سست ہوئے ہیں۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا اپنے کاروبار کی شروعات صبح سے کیا کریں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے، مگر آج ہماری صبح 10 بجے ہوتی ہے، جہاں لوگ 11 بجے اپنے کما کر کے کھانے کے لیے واپس آتے ہیں، اب ہم اٹھ کر کے جانا شروع کرتے ہیں۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح میں جو انسان سوتا ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے صبح ہی سے انسان کو جو ہے کام کرنا چاہیے۔ 7واں، فیوچر کی جو پلاننگ ہے، ایڈوانس پلاننگ، اسے پہلے کرنی چاہیے اور اس کو لکھنا چاہیے۔ ایک انسان بزنس کرنا چاہے گا، کوئی بھی بزنس ہو، حلال بزنس، اس کے بزنس کے کرنے سے پہلے اسے لکھنا چاہیے کہ مجھے بزنس کیا چیز کا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس بزنس کو مجھے کہاں تک پہنچانا ہے، یہ بھی اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ آپ کسی بزنس مین کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں صاحب آپ کام کر رہے ہیں، کتنے سے شروع کیا تھا؟ کہاں 50,000 سے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کتنا ہے؟ ابھی 5 لاکھ ہے۔ ایم کہاں ہے آپ کا؟ نہیں وہ کیا معلوم نہیں، دیکھی چل رہی نہیں۔ اسے یہ ہونا چاہیے آج 5 لاکھ کا ہے، اگلے 5 سال کے اندر 5 کروڑ تک کا بزنس مجھے کرنا ہے۔ جب تک انسان اپنا ٹارگٹ متعین نہیں کرے گا، اپنا گول نہیں بنائے گا اور اس کے تحت اپنی زندگی کو نہیں لگائے گا، اس کے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ بس روز کھول رہا، آیا تو آیا، نہیں تو نہیں، 4 دن کے بعد جو ہے تالا لگا کے گھر پہ بیٹھ جائے گا۔ پلاننگ ہونی چاہیے۔
پلاننگ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خوش بختی کی علامت 3 چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. خوش بخت کہتے ہیں انسان کو اینی ٹائم ہیپی لائف، ہمیشہ خوش مزاج رہے. کون؟ جس کے بعد 3 چیزیں اچھی ہو. حدیث بخاری مسلم کی. پہلے فرمایا الدار الواسعہ، بڑا وسیع گھر انسان کے پاس ہونا چاہیے. حضور فرما رہے ہیں وسیع گھر. آج ہمارے گھر دیکھیں، بچے کا نکاح ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بیڈ روم نہیں ہوتا ہے. اتنی بے پردگی ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے ہمارے پاس سلانے کا انتظام نہیں ہے. کرائے سے لیں گے تو کرایہ بیئر کرنے کی طاقت نہیں ہے. کیوں؟ بزنس کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں بے پردگی میں وہی ساس سسر بھی وہی سوئیں گے، بہو اور بیٹا بھی وہی سوئیں گے. بے حیائی کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے. کہاں جو ہے وہ حضرت ٹیپو سلطان جیسا با حیا انسان ہمارے گھروں میں پیدا ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی کے ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گے؟ نہیں. اس کے لیے با حیا زندگی گزارنے کے لیے الدار الواسعہ، چوڑا گھر. پھر اس میں حدیث میں یہ بھی باتیں تھیں جب گھر بنائے گا انسان کیا کیا ہونا چاہیے. کہاں اس کے لیے بیٹھک بھی ہو، سونے کی جو ہے علیحدہ جگہ بھی ہو. پھر یہاں کہاں کہ اس کے لیے ایک مسجد بھی ہو، ایک نماز کی جگہ ہو. پھر حدیث میں آیا کہ اس کے لیے ایک مہمان خانہ بھی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا مہمانوں کے لیے جو بستر آپ علیحدہ رکھتے ہو اور مہمانوں کو دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دے گا. یہ روایتیں ہیں. انسان کمایا ہی نہیں ہے، گھر کہاں سے ہوگا اس کے پاس اچھا؟ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا الفرس، گھوڑا. آج گھوڑا نہیں، آج سواری. اس کے بعد بہترین قسم کی کار ہونی چاہیے. رات کے وقت میں بیگم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بچی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آٹو کا انتظام نہیں مل پا رہا ہے اور یہ تڑپ کر کے جان دے دے گی، اور اس کے بعد لے جانے کی کوئی سواری اپنے گھر کے اندر نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں نیک بخت انسان میں جس کے پاس کار ہونی چاہیے. میں کار کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے گھوڑا کا، اس لیے کہ آج جو کار کی قیمتیں ہیں وہ گھوڑوں کی قیمتیں ہیں. بلکہ آج کل تو کار سستی ہے، گھوڑا مہنگا ہے. گھوڑا ہر گھر کے اندر حضور فرما رہے ہیں. تیسرا المرأۃ الصالحہ، بیگم بھی اچھی ہونی چاہیے. پھر چوتھا ایک روایت میں کہا کہ پڑوسی بھی اچھا ہونا چاہیے. کار بھی ہے، گھر بھی اچھا بڑا ہے، بیگم بھی اچھی ہے، پڑوسی بیکار مل گیا اس کی لائف کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوگا. تو یہ 4 چیزیں اچھی ہونی چاہیے. تو جب انسان ایک اچھی زندگی گزارنا چاہے گا دنیا میں تو یہ سب کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے پیسے کمانا پڑیں گے، اور حلال کمائی انسان کمائے گا تو اتنی پیاری بات جو ہے حدیث میں ملتی ہے. حضرت مہدی قریب جو ہے وہ راوی ہیں. تو انسان جو دنیا کے اندر جو کما رہا ہے اس کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے نا، اس کے مال کی وجہ سے آتی ہے. اور پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ صرف دنیا کے اندر درہم و دینار چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دودھ فری میں دے دیتے تھے. گھر میں بھینسیں ہوتی تھی، اونٹ ہو رہے ہیں، دودھ فری میں، دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، پانی بیچا نہیں جاتا تھا. کاشتکاری کر کے جو انسان سبزیاں لاتا تھا بیچا نہیں جاتا تھا، دیا جاتا تھا. مگر حضور فرمانے ایک زمانہ وہ آئے گا صرف ٹرانزیکشن درہم و دینار پر ہوگا. آج کوئی بھائی کو بھی کوئی چیز گفٹ نہیں کرتا. تو جب معلوم ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹرانزیکشن سے پیسوں سے ہوگا تو انسان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہی اچھی زندگی گزارے گا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کی زندگی اچھی نہیں بنے گی. یہ سب حوالے حدیث سے دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا حلال روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائے. کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ سب سے اچھا بزنس وہ ہے، کھانا اچھا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے. حضرت پھر نے مثال دی، سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بزنس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ علنا له الحدید، بہت سارے کام تھے جس میں لوہے کی بھی کام، بڑی کا کام بھی کرتے تھے. کتنے انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک نبی نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہنر اپنی زندگی کے اندر پیدا کیا ہے، تب جا کر کے وہ اپنی زندگی کو بحال بنا سکتے. آج ہمیں بھی ہنر سیکھنا ہے، اس کے لیے شرم نہیں کرنا چاہیے. آج ہی سے ایک نیت یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ بزنس کرنا ہے، اس کے لیے ایک گول سیٹ کریں. سب سے پہلے بزنس کرنے کا 90 پوائنٹ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے اور اسکل سیٹ. دماغ کو پہلے سیٹ کریں. ہمارے دماغ کو جو ہے کیا، اور پھر میں کہوں اس کو بالکل ایک کند بنا دیا گیا ہے کہ کمانے کا نہیں. مسلمان بولے تو پھٹیچر، غریب رہنے کا، گندے گندے کپڑے رہنے کا، ایسا وہ بتایا گیا ہے اوپر سے. نہیں
اب کچھ لوگ ہیں بالکل پھٹے پرانے جیسے کپڑے، ادار اتنی الٹی سیدھی، اور پھر ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مخلص، ہم بڑے سادہ مزاج ہیں. یہ سادہ مزاج ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی تھے، وہ بالکل ایسا بوڑھے کی طرح چل رہے تھے. سادگی ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے رومال ڈال کے لوگ سادگی دکھانا چاہتے ہیں. رومال ڈالنا سادگی نہیں ہے. اب وہ ایسا سادگی سے چل، اٹھا کر کے کوڑا لگایا. بیمار ہے؟ نہیں. اچھے طریقے سے چل. اللہ کی زمین پر جب اللہ نے دیا ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں پیسہ بہت کماتا ہوں اور میرے کو شوق ہے اچھے کپڑے پہننے کا. صحابی کیا بول رہے ہیں حضور کو؟ ابو داؤد کی روایت، مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے اور مہنگی خوشبو لگانے کا شوق ہے. حضور نے مسکراتے کہا تھا یہی تو اللہ چاہتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ تعالیٰ خود پاک و صاف ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آدمی اچھے کپڑے پہنے گا کہاں؟ جوتے اچھے ہو، کپڑے اچھے ہو، کمائے گا تو پہنے گا. اور رہ کر کے نہ اس کو سادگی، یہ اس کی بیوقوفی ہے. اللہ نے جب دیا ہے تو شکر گزاری دکھانی چاہیے کہ نہیں؟ بہت ساری روایت ہیں جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو تنبیہ کی، جب اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار کرو. اظہار کا مطلب میرے پاس بینک بیلنس وہ نہیں، اللہ جب دیا اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھی سواری اس کے پاس میں ہو، اس کا اظہار ہونا چاہیے. اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو رہی ہے. اس حدیث کی تشریح میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بیان کروں. آپ سب باپ ہیں یہاں بیٹھنے والے، اکثر گھر میں آپ کے 2-3 بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب نہیں ہیں. اگر آپ کے بچے نہا دھو کے اچھا ذرا ہیئر اسٹائل اچھے سے بال بنا کے بہترین کپڑے پہن کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے بولو، نہیں آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے. ویری گڈ. جب آپ کے بچے اچھے سے تیار ہو کر کے آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بڑھیا کپڑے پہنے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بیٹھا، عرش پر بیٹھا اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ بالکل نظیف انسان طرح سے پاکی اور صفائی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندوں کو جو میں نے دیا ہے اس کا استعمال کر کے وہ خوش ہے. ہم پھٹیچر کی طرح رہ رہے ہیں. آسمان پہ بیٹھا ہوا خدا ہمیں دیکھ کے خوش ہوگا؟ کتنا جو ہے وہ نہتہ انسان ہے، اتنا دے کے بھی اپنے آپ کو فقیری کی جیسا روپ بنایا. نہیں، اسٹینڈرڈ رہنا سیکھے، اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا سیکھے. یہ بزنس کے اصول سکھائیں گے. آگے چلتے ہیں. ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کرنا. جو انسان کاشتکاری کرتا ہے، اس میں بہت سارے وہ بزنس مین بیٹھے ہیں جو بھاجی پالے کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ویئر ہاؤسنگ اسلام میں منع ہے. آج سستے میں مال لیا، لے جا کے رکھ دیا، پیسہ تھا اس کے لیے، اور مال کے بڑھنے کا جو ہے وہ ویٹ کیا اور مال بڑھ گیا تو جو ہے وہ لایا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو جو ہے مات دے رہے ہیں، غریبوں کی حالت. اور جتنے بھی بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جتنے بھی قسم کا مٹیریل ہوتا ہے جیسے نکلنے کے بعد اس کو کم بھاؤ میں لیتے ہیں، ویئر ہاؤسنگ کے بعد 1-2-4 مہینے کے بعد اس کو ہائی ریٹ کر کے نکالتے ہیں. اس کو اسلام نے منع کیا. مسلمان ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اس میں غریبوں کا حق. آج جو ہلدی بھی جو ہوتی ہے نا، ہلدی بہت کم ریٹ میں ہوتی ہے، 35 روپے کلو، 40 روپے کلو میں ملے گی کچا مال. لیکن وہ ویئر ہاؤسنگ ہو کر کے آنے کے بعد میں آپ کو 250 روپے ملتے ہیں. یہ اتنا بڑا جو خلا چل رہا ہے، یہ صرف اس سے بزنس مین جو ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں. غریب انسان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس نے اسلام نے اس کو منع کیا. ہاں، آپ کی کوئی چیز ہے، آپ اس کو محنت سے لائیں، آپ چاہے اس کے اوپر نفع کما لیں، آپ کے لیے حلال ہے، مگر اس میں سوچیں کہ غریبوں کو نقصان نہ ہو. 10 روپے آپ کا واجب ہے، پروفٹ میں 10 روپے رکھے. ایسا نہیں کہ آپ نے 100 روپے رکھا. 100 روپے رکھا تو بھی جائز ہے، مگر یہ کہ لوگوں کے ہر جگہ وہ بھی جو ہے انسان سوچنا چاہیے. 10واں اصول بزنس میں یہ ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب انسان بزنس کرتا ہے تو تجربے انسان کو ہوتے ہیں، تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی آئینہ دکھا دے کہ یہاں آپ بھول چوک کر رہے ہیں اور یہ بزنس اس طریقے سے نہ کریں، اس غلطی کو قبول کرنا چاہیے. جہاں اس غلطی کو قبول کرتا ہے وہاں سے اس کی زندگی کا ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتا ہے. مانتا نہیں، انہوں کیا سکھانا ہے، میں کر رہا ہوں، زمانے سے بزنس کر رہا ہوں. اب بھی کیا ہے، لوگوں کو پیسہ مد نظر رکھ کے نہ کام کریں. کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فقہ کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تک کسی مال پر آپ کا قبضہ نہیں ہوتا آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. پوائنٹ دیکھیے،
کسی مال پہ جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہے, آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہو رہی ہے, آپ کو بیچنے کے جو ہے وہ اختیار نہیں ہے. آج یہاں پہ کتنے سارے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سوچیں صرف میں اگر ایک انسان کہے کہ میرا پلاٹ بیچنا ہے, میں ابھی بھاؤ بھی نہیں بتاتا, مارکیٹ میں اس کا بھاؤ لگ جاتا ہے. لوگ پہلے ہی سے اتنا غبن اور دھوکہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میرا پلاٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے میں بیچنا ہے. میں نے کسی پلاٹ والے سے کہا, وہ جا کر کے سامنے والے سے 12 لاکھ روپے پہ ڈیل کرتا ہے, اس کے لیے حرام ہے. اس کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے. اس کے محنت کا جو پرسنٹیج جو طے ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ کے حساب سے لیا جائے, اس کا حق بنتا ہے. مگر ہے کہ جا کر کے آگے وہ اپنا بزنس کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا رائٹ ہی نہیں ہے اس کی پراپرٹی پر. آج دیکھیں ایسا ہی بزنس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایک صورت بتا رہا ہوں, ایسے اتنے سارے بزنس ہیں جس میں انسان کا رائٹ نہیں ہے اور اس کو سیل کر رہا ہے. جب بتایا جائے تو اس غلطی کو قبول کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی سوچنا چاہیے. 11ویں, امانت داری کا ثبوت دینا. امانت داری کا ثبوت دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامانۃ مفتاح الرزق. چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کے نبی کی یاد رکھیں. الامانہ مفتاح الرزق. امانت داری رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے. آپ جتنی امانت داری سے بزنس کرو گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے برکتوں کا نزول ہوگا. اور کتنا ہی زیادہ پیسہ آپ کے سامنے دکھے, بعد کے چل کر کے بے برکتی اس کی زندگی میں آئے گی جب وہ امانت داری کے خلاف کوئی کام ہوگا. 12واں پوائنٹ جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ بزنس کرنے کے بعد جو پروفٹ بچتا ہے اس کا 5% ہو, 10% ہو, 20% ہو, حسب استطاعت انسان کچھ رقم بازو میں نکالے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. غریبوں کا حق ہے, مفلسوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس دیا ہے تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, رشتہ دار جڑے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے, وہ تو بہرکیف نکالنا ہے. اس کے علاوہ بھی بزنس کے پروفٹ میں سے کچھ پرسنٹیج نکال کر کے انسان اللہ کے راستے میں جتنا دیتا رہے گا, اللہ کی طرف سے 10 گنا زیادہ اسے دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ 12 پوائنٹ جو میرے سمجھ میں آئے, میں اس کے بہت زیادہ ہیں. بزنس کے اصول الگ ہیں, پھر بزنس کس قسم کا ہے, بے ربح کس کو کہیں گے, بے قمار کس کو کہیں گے, الگ 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 قسم کے بزنس ہیں, کون سے جائز ہے. پھر آج کل کے بٹ کوائن کا مسئلہ چل رہا ہے, آج کل ایسی ساری چیزوں کا مسئلہ چل رہا ہے جو حرام ہیں. تو حرام چیزوں کا بزنس, حلال چیزوں کا بزنس, وہ کب حرام بنتا ہے, اس کی صورتیں ہیں الگ الگ. مثال کے طور پہ ایک چیز حرام ہے جس کا کھانا, مگر اس کا بزنس جائز ہے. جیسے گدھا ہے, گدھا کھانا حرام ہے, مگر گدھا جو ہے وہ بار برادری کے کام میں آتا ہے, مٹیریل لفٹنگ کے کام میں آتا ہے, مگر اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے. ایسے بہت ساری چیزیں جس کا کھانا حرام ہے مگر اس کے تجارت جائز ہے. بہت سارے وہ کام ہیں جس کا جو ہے وہ کھانا بھی حرام, تجارت بھی حرام. سود ہے, شراب ہے, نشاور چیزیں ہیں. آج بتائیے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کتنے زیادہ لوگ ملوث ہیں جو افیم گانجا کے جو ہے وہ بیپاری ہیں. مٹکا کتنے لوگ لے رہے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے جی حضور اور سلوٹ مار رہے ہیں. آپ مٹکے والے کو سلوٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کے مٹکے کو سلوٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ جو بڑھ رہا ہے مٹکے کی وجہ سے بڑھا ہے. سود والے کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس سود کو سلوٹ کرنا ہے. نہیں, حلال بزنس پر انسان کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے اور اس سے متاثر ہونا چاہیے. حرام بزنس پہ کسی لائن سے انسان کو معاون نہیں بننا چاہیے. تو یہ بزنس جب آپ کرنا چاہیں تو علماء کی جو ہے وہ رہبری کے اندر کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کروں تو حلال ہے اور کیا کروں تو نہ حرام ہوگا, اس کو سیکھنا چاہیے. وہ کیونکہ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا فریضہ بزنس ہے. اس کو ہم صحیح کریں گے پوری زندگی صحیح ہوگی. ورنہ اگر کھانا کھائے انسان اور پیٹ میں حرام چلا جائے, ایک نقمے کے بارے میں آتا ہے 40 دن کی مقبول عبادت ختم ہوتی ہے. ہم شادیوں میں جا کے یہاں تک ڈکار لے کے آتے ہیں اور لڑکی کا باپ سود سے پیسے نکال کے کھلاتا ہے. ہم غریب انسان ہے, مرد والوں نے کہا ہم کو ہال چاہیے, 500 لوگ آنے والے ہیں اور فلاں فلاں, بیچارہ کرے گا کیا, جا کے 1-2 لاکھ روپے سود سے انٹرسٹ پہ لے کے آ کر کے بیٹی کا کرنا ذمہ داری تھی, کر دیا اور حضرات جا کر کے کھانا کھا کے آ گئے. احتیاط کرنا چاہیے انسان کو, بس کھانا مل گیا کھا لیا انسان نے, زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے. شیطان اپنا کام اتنا ہی کر کے بیٹھتا ہے کہ بس کھلا دیا اور گھر میں سو جاتا ہے. بس ابھی کچھ بھی کرے, کعبے کا پردہ پکڑ کے ہلا ہلا کے دعا بھی مانگو, دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث میں جس کا کھانا حرام, جس کا پینا حرام, وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے بھی اللہ اللہ کر کے دعا مانگتا رہے گا, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی.
اس کے لیے کھانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. کھانے کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا نیکسٹ ٹاپک وہ ہوگا کہ حلال چیزیں کیا ہیں. ابھی آج کل جو بوائلر چکن کا مسئلہ ہے, ذبح کا مسئلہ ہے, بکرے ہو یا بیف ہو, اس کی ذبح کا مسئلہ, کٹ رہا ہے کہ نہیں کٹ رہا ہے, کیسے کٹ رہا ہے, کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام ہیں, ہم کو کچھ پتہ نہیں. بس ایک زندگی چل رہی ہے, بس چل رہی ہے, دھکیلتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. صحیح طریقے سے اسلام کو سیکھیں, اسلام کو سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں گے تو زندگی بڑی خوش خرم اور اچھی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.